آج کی ویڈیو میں ہم فلو چارٹ کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے جو ہم الگورتھم لکھتے ہیں اس میں ہم چیزیں لکھتے ہیں کہ میں نے پہلے کھانا ہے اور پھر میں پارک جاؤں گا، پارک جانے کے بعد میں کھیلوں گا۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، یہ تو ہم لکھتے ہیں۔ لیکن اگر میں نے ان 3 چیزوں کو یعنی کہ ڈرا کرنا ہے، ڈرائنگ کرنی ہے یا کسی بھی طرح ایسا کرنا ہے کہ مجھے اچھا بھی لگے اور مجھے یاد بھی رہے، تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو ڈرائنگ ہوتی ہے وہ ہمیں یاد رہتی ہے، جو چیز ہم دیکھتے ہیں وہ ہمیں یاد رہتی ہے۔ تو آپ نے الگورتھم لکھنا جو ہے اس کے بعد آپ نے اس کو فزیکلی شکل دینی ہے، ایسی ڈیجیٹل شکل دینی ہے یا ڈرائنگ کی شکل میں اس طرح لکھنا ہے، اس طرح ڈرا کرنا ہے کہ آپ کو یاد رہے، تو اسے ہم فلو چارٹ بولتے ہیں۔ فلو چارٹ کی ڈیفینیشن یہاں پہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ فلو چارٹ ایک مسئلے کو حل کرنے کے اقدامات میں زیادہ مددگار تصور کیا جاتا ہے۔ ذیل میں ہم فلو چارٹ پر تفصیل سے بات کریں گے۔ تو یہاں آپ نیکسٹ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس الگورتھم موجود ہے جسے ہم نے رنگین کیا ہوا ہے، یعنی سب سے پہلے آپ یہاں پہ اس کی سمبلز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں۔ اسٹارٹ کی، پھر ٹیک شوز اینڈ ساکس، پھر ویئر ساکس اینڈ پھر ویئر شوز اینڈ دین اسٹاپ۔ تو اس طرح یہ مرحلہ ہے ہمارا شوز پہننے کا۔ تو اس کی سب سے پہلے تو ہم تعریف دیکھتے ہیں، ڈیفینیشن آف فلو چارٹ۔ فلو چارٹ کسی مسئلے کے حل کے مراحل کو تصویری شکل میں پیش کرتا ہے۔ ہم ہر قدم پر علامتیں استعمال کر سکتے ہیں اور یہ علامتیں پروسیسنگ کے بہاؤ میں تیروں کے نشانات سے جڑی ہوئی ہیں۔ جرابوں کے ساتھ جوتے پہننے کا ایک سادہ مسئلے کا فلو چارٹ دکھاتی ہے۔ یہ نہ صرف اس کے اہم مراحل ظاہر کرتی ہے بلکہ ایک عمل کو مکمل کرنے کا طریقہ بھی بتاتی ہے۔ ایک فلو چارٹ مسئلے کے حل میں موجود مراحل پر بات چیت کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے امپورٹنس آف فلو چارٹ ان پرابلم سالونگ۔ مسئلے کو حل کرتے ہوئے فلو چارٹ حل کی منصوبہ بندی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر فلو چارٹ پہلے ہی موجود ہو تو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ مسئلہ کیسے حل کیا گیا ہے۔ متن کے بجائے تصویری طور پر کسی حل کو دیکھنا زیادہ مؤثر ہے۔ تصویری اظہار اس بات کی تصدیق کو بھی آسان بناتا ہے کہ حل درست ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے لوگوں سے ایک مسئلے کے حل کے بارے میں بات کرنے کا بھی یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ ڈٹرمننگ ریکوائرمنٹس فار اے فلو چارٹ۔ ایک فلو چارٹ میں ہم ان پٹ، آؤٹ پٹ، فیصلہ سازی اور پروسیسنگ کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ تصورات نیچے بیان کیے گئے ہیں۔ ان پٹ کا مطلب یوزر صارف سے ڈیٹا لینا، اس کو پروسیس کرنا ہے، اس کے بعد کچھ آؤٹ پٹ دینا، جیسا کہ شکل 1.7 میں دکھایا گیا ہے۔ ایک فلو چارٹ بنانے کے لیے مندرجہ ذیل ضروریات کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ ان پٹ، اس کا مطلب یوزر صارف سے ڈیٹا لیتا ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ کتنا اور کس طرح کے ان پٹ کی ضرورت ہے۔ پروسیسنگ، ایک فلو چارٹ پروسیسنگ کے مختلف مراحل پر مشتمل ہوتا ہے۔ پروسیسنگ کے مراحل کو حساب کتاب کرنے، ان کے نتائج کو سٹور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں کسی مقدار میں کمی بیشی یا دو مقداروں کو جمع یا ضرب یا تقسیم کرنا شامل ہے۔ جس طرح یہاں ان پٹ لی، اس کو پروسیسنگ کیا، بعد میں آؤٹ پٹ دے دی یوزر کو۔ فیصلہ سازی یعنی کہ ڈسیشن میکنگ، اس بات کا تعین کرنا کہ آیا ایک بیان درست ہے یا غلط ہے اور اس مطابق مناسب اقدامات کرنا فیصلہ سازی کہلاتا ہے۔ یعنی کہ ڈسیجن لینی ہے کہ ہاں یا نہ، غلط یا صحیح دینی ہے۔ بعد میں آؤٹ پٹ۔ آؤٹ پٹ کا استعمال معمولات کو ظاہر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ عموماً یہ معلومات عمل درآمد کے نتائج پیش کرتی ہے۔ فلو چارٹ کی کچھ سمبلز ہیں جو کہ ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ سو گانا سی یو ان نیکسٹ ویڈیو۔ انٹل دین، گڈ بائی فار ناؤ۔